نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غز واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک حضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے سچے پیغاموں قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں ادی روح دے مطابق انہاں تے عمل کرن والی دی توفیق عطا فرمائے اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے قرآن عرض دے سلام و غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں مشرکاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل شیطانی دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی روحانی اس کارنہ دے شرطوں بچائنہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں قابل صد احترام موضوع سامین آئی دے درس تصوف دے اندر اہل ذکر نہ مشورہ کرن دے بارے ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ نحل دی 43ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سنی رب نے وچ لوگوں نے گل کیا لوگو اگر تسی نہیں جان دے تے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو میں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دتی ہے اپنے بندیاں نوں کہ اگر تانوں زندگی چ کدے کسی معاملے دے وچ مشورے دی لوڑ ہوے کسی رہنمائی دی لوڑ ہوے کسی مدد دی لوڑ ہوے کسی بھی معاملے تے اہل ذکر دی طرف رجوع کریا کرو تے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اہل ذکر نے جڑے نے وہ اولیاء اللہ نے علم 2 طرح دے ہیں ایک ظاہری ایک ہے باطنی علم لدنی جہاں ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا ظاہری علم حاصل کرنے والے وہ علماء ظاہر نے تے باطنی علم حاصل کرنے والے علماء باطن ہے اولیاء اللہ نے اور باطنی علم اللہ والیاں جڑے نے اللہ والے جننے بھی انہاں دے بارے سنے رب نے قرآن چ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اسلام دا قرآن دا ایک ظاہر ایک باطن ہے بلکہ حدیث پاک چاہ قرآن دے 7 بطون نے باطن در باطن جویں جویں انسان اللہ پاک دے قریب ہوندا جاندا ہے تے یہ قرآن دے اسرار رموز معارف ہوتے کھلتے چلے جاتے ہیں اولیاء اللہ جننے بھی اللہ والے نے یہ چونکہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں اس واسطے یہ نعمت انہوں ذکر دے نال ملتی ہے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں اور پھر ذکر کثیر کرتے ہیں ذکر کثیر کردیا ہوا ذاکر جڑا حتیٰ کہ
ذاکر نو ذکر جڑا مذکور تک پہنچاؤں اللہ تک پہنچاؤں اور دید مولا دی نعمت حاصل کرتا انسان دی روح جڑی ہے اپنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اسم اعظم کلمہ طیب درود پاک اور نور قرآن نہ اور یہ انسانی زندگی دا مقصد ہے اس واسطے انسان نو پیدا کیتا اور روحانی علم حاصل کرنے واسطے اللہ رب العزت نے اس واسطے قرآن پاک دسیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ پیر و مرشد پڑھو انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لواؤ الف اللہ چبے دی بوٹی لاؤ یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ القاء کرواؤ انہوں کو اپنے اندر توحیدی محمدی رحمانی نور نسبت القاء کرواؤ اور اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر اسم اعظم اللہ دی نوری سم لواؤ تاکہ تہاڈا رابطہ ٹوٹ جائے حزب الشیطان نہ حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے اللہ دی دوستان دی صف وچ تسی شامل ہو جاؤ جنہیں بھی گمراہ فرقے بنائے نے یہ سارے ظاہری علماء والے بنائے نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ والے نہ تعلق نہیں جوڑیا اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اپنے نفس کو مطمئنہ نہیں بنایا اپنے خواہشات کو ذبح نہیں کیتا نفس مارا دی پیروی کی یہ نفس پرستاں نو اس واسطے شیطان استعمال کرتا دنیا دی محبت چ انہاں مبتلا کر دیندا جنہیں مرضی علم پڑھ لینا انسان جتنا مرضی عالم بن جائے قاری بن جائے مفتی بن جائے محدث بن جائے مفسر بن جائے پی ایچ ڈگریاں حاصل کر لے یہ نفس نہیں مردا نفس مردا ہے کہ اللہ والے دی تعلیم و تربیت نہ مردا اس واسطے اس راج پیر مرشد جڑا پڑھنا بہت ضروری ہے اللہ دا حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر نال سنے رب نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ پھر خوب ریاض تو مجاہدہ کرنا تو سچا مرید جدو اپنے پیر مرشد کو نوری نسبت حاصل کرتا ہے انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا ہے اور پھر خوب ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباب کے قرب و ولایت کرتا خلقی اسباب اور باب چو نکل کے ماں سوا اللہ تو قلب ہمیشہ لے نکل جاتا کوشش بھی کرے ماں سوا اللہ تو پھر خیال بھی نہیں آتا اور قلبن ذات مولا ڈب جاتا اور خوب ریاض تو مجاہدہ کرتا تو پھر دی روح باطن سے پرواز کر دی ہے اور باطنی دنیا دے نظارے کر دی ہے لیکن سچا عاشق کدے باطنی دنیا دے نظارے نہیں پھسدا ان کا دھیان صرف دید مولا ہوندی ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہوندی ہے انسان جدو پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نال ہی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ شرف حاصل کر سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حضوری خدا جا کے دامی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا پھر انہوں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق الیقین دا فناف ذکر دا سلطان الاذکار دا عرفان حقیقی دا ایمان حقیقی دا مقابلہ دا کمال حاصل ہوندا یہ لوگ چونکہ ماسوا اللہ تو اللہ والے نکلے ہوندے کلی دنیا بھی لا خوف ہوندے آخرت بھی انہاں کوئی کام نہیں ہوندا سنے رب نے قرآن چ دسیا یہ حال ذکر ہے انہاں نفس ہمارا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دیندے لا الہ دی نفی پھر علت دا اس بات انہاں نو حاصل ہو جاندا یہ سر تو پیر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار دے خوش پردگی دی بادشاہت حاصل کر دے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہندے خواہشات لذات شہوات مال مشہور شغل خلق چوٹ حرام توقع دغا فرار ریا نفاق حرص حوث لالچ غصہ نفرت انتقام نشہ جوا سود مایوسی ناامیدی کنجوسی اللہ رسول دی نافرمانیاں جو قلباں نکل جاندے ہمیشہ لے سراپا ہی عمل قرآن و سنت بن جاندے نے تے طالبان دنیا اور دنیا دے نفس دے پیچھے لگے رہندے شیطانی علماں دے پیچھے لگے رہندے اور ہمیشہ قرآن و سنت تو فقہ تصوف تو دور کر دینے لوگوں کو بعض گمراہ فرقے نے بھی پیری مریدی شروع کر لی دیکھا دیکھی انہیں لوگوں تو بچو جنہیں بھی یہ لوگ ہیں یہ بے ادب اور گستاخ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہیں بھی یہ وہابی دیوبندی ہے
ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੀਰ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੱਜੋ, ਇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੜਨ ਬਰਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁਲੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਰ ਬਦਰ ਬਿਸਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰ اقبال نے فرمایا کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، نہ خوش و بیزار ہوں، مر مر کے سیلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشیمن۔ سچے اللہ والے وہ نے جڑے اہل سنت و جماعت نے، اہل سنت و جماعت ہی اللہ والے ہوئے نے۔ اج تک کسی اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ سارے اہل سنت چوں بھجے ہوئے لوگ نے۔ اس واسطے انہاں دعوت دتی جاندی ہے کہ توبہ کرو، واپس آ جاؤ سیدھے رستے تے۔ انہاں وچ کدے کوئی ولی نہیں ہویا، نہ ہونا نہ ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن و سنت نوں اپنے مقاصد واسطے استعمال کر دے۔ تاریخ پڑھی پئی ہے، انہاں کو جداں دا مرضی فتویٰ لے لو پیسے دے کے، یہ گمراہ فرقے والے ویسے ہی فتویٰ تو دے دیں گے، لیکن جو سچے زندہ دل متقی بعمل علماء مشائخ نے وہ کدے دین فروشی نہیں کرتے، کیونکہ سچے اللہ والے سرفروش ہوندے نے۔ اس واسطے یہ جدوں بھی مشورہ دین گے قرآن و سنت کے مطابق دین گے، اللہ دی مرضی کے مطابق دین گے، اللہ دی مراد کے مطابق دین گے، کدے بھی غلط مشورہ نہیں دین گے، اس لیے کہ اپنے نفس چوں نکل چکے لوگ ہیں۔ اس واسطے سنے رب نے فرمایا جدوں مشورہ کرنا انہاں کو مشورہ کریا کرو، چونکہ یہ فناف توحید غرق توحید ہو چکے ہیں۔ کلندر لاہور ڈاؤٹ علماء اقبال تاں فرماتے نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نقش توحید کا دلوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اقبال فرماندے نا 72 گمراہ فرقیاں بارے جڑے کہندے جی اللہ سونا صرف عرش تے ہی ہے۔ اقبال فرماندے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز، خدا وہ کیا سو بندوں سے اعتراض کرے۔ یہ بے حضور لوگ ہیں، اسے واسطے یہ دین فروش لوگ نے، دل مرے نہ لوکاں دے۔ انہاں دے بارے اقبال فرماؤندے نے بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی آمد ہو کے مرضے کون کا چارہ۔ الفاظ کے پیچوں میں الیتے نہیں دانا، گواس کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر سے، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر سے۔ یہی لوگ ہیں جڑے اج تک یزید نو حضرت یزید کہندے، امام حسین نو باغی کہندے، استغفر اللہ۔ اقبال فرماتے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے شاہ کان مولا اقبال فرماندے آ وہ صدیاں بعد پیدا ہوندے نے۔ خوش قسمت آ لوگ جنہاں نوں انہاں سچے اللہ والے دی زیارت صحبت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ والے جنہاں دیکھ کے خدا یاد آندا، جنہاں دی صحبت چ بیٹھ کے گناہ چڑھدے نے، اللہ رسول دی محبت ترقی کردی ہے، قرب الہی دے مراتب طے ہوندے نے۔ تے جیڑا بھی انہاں اللہ سچا اللہ والے نال قلبی تعلق پیدا کر لیندا ہے تو دوروں نزدیک اللہ والے انہوں نے نفع پہنچاؤندے نے۔ ساڈے پیارے نبی بھی زندے، ساڈے اللہ سونا ہمیشہ تو زندہ، اور یہ سچے اللہ والے بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی محبت نہ زندہ ہو گئے۔ اپنے قبراں چ اولیاء اللہ زندہ نے، اپنے منن والے دوروں نزدیک روحانی مدد فرماؤندے رہندے ہیں۔ پیرو پیشوا دنیا بھی سچے مرید دی رہنمائی کردا رہندا، قبر وچ بھی دی مدد فرماوندا، آخرت وچ بھی سچا مرشد رہنمائی فرمائے گا۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے آ جنہاں کو سنے رب نے فرمایا کہ اگر زندگی کسی معاملے لوڑ ہوئے تو انہاں نال مشورہ کریا کرو،
کیوں کہ اپنے نفس چو کلی نکل چکے ਆ ਮਾਸੂ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। اللہ سونے نے فرمایا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سون پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے دنیا قبر اور آخرت ہر جگہ ساڑی مدد فرمائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے تاکہ آخرت میں بھی کھلی آنکھاں تیرا دیدار کر سکے اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ